لیکن اللہ نے جو آزمائش مقدر کی ہے کیا کرو بھائی؟ صبر۔ خواتین پریشان ہوتی ہیں، بچے مر جاتے ہیں بعض دفعہ بچپن میں۔ نبی نے کیا فرمایا؟ جس عورت کا بچپن میں بچہ مر گیا اور اس نے صبر کیا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ بے صبرے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے بچپن میں ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں، جوان بیٹا مر گیا، آنسو نکل رہے ہیں ان کے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، آنسو نکل رہے ہیں ماں کے، لیکن اللہ سے کہہ رہی ہے اے اللہ یہ آنسو میرے اختیار میں نہیں ہے اس لیے رو رہی ہوں، کہیں تو مجھے بے صبرے لوگوں میں شامل نہ کر لینا۔ میں نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں بچپن میں، جوان بیٹا مرا ہوا ہے اور ماں رو کے کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے اس لیے رو رہی ہوں۔ دیکھو ایسی عورتیں ہوا کرتی تھیں۔ اب تو چیخنا، چلانا، واویلا کرنا، شور شرابہ، گھروں میں چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینکنا، اس کو سمجھتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے یہ دن۔ تو صبر کرنے والے پسند ہیں۔ مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو، اس چکر میں مت پڑو کہ کون سی قبول ہو رہی ہے کون سی نہیں ہو رہی، ہر چیز اللہ سے مانگے۔ نبی نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ اس کا مفہوم پتہ ہے کیا ہے؟ مطلب یہ کہ لوگوں سے مت مانگو، لوگوں سے مت مانگو، ہر حاجت کس کے سامنے پیش کرنی ہے؟ اللہ سے۔ پھر قبول ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو زیادہ ٹھیک ہے۔ اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے بھائی کہ انسان حقیقت میں اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتا ہے نا، دعا قبول ہوتے ہوئے نظر آتی ہے اس کو۔ دیکھو دعا کی حیثیت کیا ہے کہ آپ نے اللہ کے دفتر میں اپنی فائل جمع کرا دی، تسلی ہو گئی، آپ کا کام اب ہو جائے گا، اب آپ ٹینشن نہ لیں۔ لوگ کہتے ہیں نا گورنمنٹ کے ادارے میں بھائی ہم نے فائل جمع کرا دی ہے، اب ہمارے بس میں جو تھا وہ ہو گیا، اب یہ پروسیس سے گزرے گی، جو بھی آپ کا پلاٹ آپ کے نام ہونا ہے، گاڑی آپ کے نام ہونی ہے، گھر پہ آپ کو میسج آ جائے گا، اب تمیز سے بیٹھ جاؤ، بار بار جا کے وہاں پوچھتے نہیں رہو فون کر کے سر میرا کام ہو گیا، سر میرا کام ہو گیا۔ بھائی فائل، پیشنٹ آپ ہاسپٹل میں، اچھے ہاسپٹل میں اگر آپ داخل کرا دیتے ہو، آپ کہتے ہو وہ بندہ سیو ہے، اب یہ ڈاکٹروں کے حوالے میں نے کر دیا، اب آپ تسلی سے۔ تو جب آپ دنیا میں تسلی کر لیتے ہو یار پیشنٹ ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا، فائل گورنمنٹ کے دفتر میں جمع کرا دی ہے، تو اللہ کے ہاں دعا مانگ کے بھی مسلمان کو تسلی ہوتی ہے، میں نے اپنا دکھڑا کس کے سامنے رکھ دیا ہے؟ اللہ کے، اب اس کی مرضی ہے، وہ کرے ٹھیک ہے، نہیں کرے تو بھی ٹھیک، اب میرے لیے جو فیصلہ ہوگا وہ بہتر ہوگا، لیکن اللہ آزماتا ہے۔ ایک حدیث بیان کر کے بس بیان کو ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک وہ دعائیں کر کر کے تھک کے یہ نہیں کہتا کہ میں دعا مانگتا ہوں مگر قبول نہیں ہوتی۔ عجیب حدیث ہے۔ دیکھو بندہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ اسے لگ رہا ہے نا کہ جو مانگ رہا ہوں وہ مل نہیں رہا، تبھی تو کہہ رہا ہے۔ لیکن نبی کہتے ہیں جب تک یہ الفاظ نہیں کہے تھے نا، اس سے پہلے ساری قبول ہو رہی تھی، ساری قبول ہو رہی تھی، جب یہ کہا تو اب اللہ قبول کرنا بند۔ تو اس سے صاف پتہ چل گیا کہ آپ کو جو لگتا ہے نا کہ قبول نہیں ہو رہی، وہ بھی حقیقت میں ہو رہی ہیں، وہ ہو رہی ہیں قبول۔ آپ یہ ہم بیوقوف ہیں جو ہم سمجھ رہے کہ نہیں ہو رہی، کس طرح سے ہو رہی ہیں یہ کس پہ چھوڑ دو؟ اللہ پہ۔ تو اپنے گھروں میں دعاؤں کا معمول بنائیں۔ اگر اس رمضان میں ہم صرف دعا کرنا ہی سیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان ہمیں بہت کچھ دے کر جا رہا ہے۔ اور حضرت حکیم الامہ فرمایا کرتے تھے جن کو گناہوں کی عادت نہیں چھوٹ رہی نا، تو وہ بھی اللہ سے دعاؤں میں مانگ لیا کریں کہ اللہ مجھے یہ عادت چھڑوا دے۔ تعلق ختم نہ کریں اللہ سے، لنک ختم نہ۔ اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو اللہ سے تعلق ختم کر دیں۔ لنگڑا لولا تعلق ہو، گناہوں کے بعد توبہ والا تعلق رکھو، لیکن رکھو، تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ یاد رکھو جیسے ہم اکیلے پیدا ہوئے، قبر میں بھی اکیلے ہی ہوں گے، اس وقت اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو جس نے دنیا میں اللہ سے جتنی دوستی لگا لی، قبر میں یہ دوستی کام آئے گی، اور جس نے دنیا میں اللہ سے لا نہیں لگائی، اللہ کو یاد نہیں رکھا، بیوی بچوں کے بکھیڑوں میں، دوستوں کے بکھیڑوں میں، رشتہ داروں کے بکھیڑوں میں پڑا رہا، پیسوں کے بکھیڑوں میں، تو قبر میں ان میں سے کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ قبر کی تنہائی اللہ کی یاد دور کرتی ہے، قرآن کی تلاوت، ذکر، اذکار، یہ قبر کی میں روشنی کا ذریعہ بنے گی۔ اور اگر اللہ سے دل میں وحشت ہے، نہ مانگنے کی عادت ڈالی، یہاں مانگو گے تو وہاں بھی قبول ہوں گی۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنگی کی حالت ہو یا خوشی کی حالت ہو، دونوں حالتوں میں اللہ سے مانگنا ہے۔ پریشانیوں میں اللہ سب کو یاد آتا ہے، خوشیوں میں اللہ یاد آنا مشکل۔ جب پریشانی ہوتی ہے نا، بھی تو ہندو بھی اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، کورونا پھیلا ہوا ہے وہ بھی آ کے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں اللہ سے مانگو بھائی۔ ہماری دادی اللہ مغفرت فرمائے بتایا کرتی تھیں، اور بھی میں نے یہاں ایک بزرگ تھے ان سے بھی سنا کہ جب ہندوستان میں قحط پڑتا تھا تو ہندو مسلمانوں سے آ کے کہتے تھے اللہ سے دعا مانگو یہ قحط دور ہو جائے۔ تو جب سخت مصیبت آتی ہے، میں نے ایک دفعہ جہاز میں سفر کر رہا تھا تو کراچی سے ہم پتہ نہیں اسلام آباد یا لاہور، تو کیا ہوا ہے جہاز میں اکثر لبرل قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اکثر، زیادہ تر نہیں، اکثر جو اللہ کو ذرا کم ہی یاد کرتے ہیں، ذرا ماڈرن قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جہاز میں پیسہ ہوتا ہے تو ورنہ وہ ٹرین سے، نیک آدمی ہوتا تو ٹرین سے جا رہا ہوتا نا، یا بس سے جا رہا ہوتا بیچارہ، چھت پہ بیٹھ کے جا رہا ہوتا پیسہ آتا ہے تو دین اکثر چلا جاتا۔ تو اکثر جہاز میں دیکھا ہے لبرل، ایئرپورٹ پہ ہی اسٹائل پتہ چل جاتا ہے۔ تو ہم جا رہے ہیں، ہمیں کراچی سے جہاز چلا ہے، راستے میں کہیں موسم خراب، تو ہلکے پھلکے 2-3 جھٹکے آئے جہاز کو۔ میں نے تو لیپ ٹاپ نکالا، وصیت کو اپڈیٹ کر دیا نا ٹھیک ہے، تو میرے پاس ہر وقت وصیت نامہ رہتا ہے، کوئی بھی ایسی بات ہے وہی لکھتے، اپڈیٹ کیا یا کرنے کا ارادہ کیا، ابھی پوری بات مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں اکثر ایسا کر دیتا ہوں کہ جب کوئی ایسا خطرہ ہوتا ہے فون پہ بتا دیتا ہوں، جہاز میں تو فون کر نہیں سکتے۔ ایک دفعہ ہم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، عربی ڈرائیور تھا، اس نے جو بھگائی ہے گاڑی، ٹیکسی لی تھی کرائے پر، تو میں نے گھر باقاعدہ فون کر کے 2-3 وصیت نامے اسی وقت لکھوائے۔ میں نے کہا مجھے یقین نہیں ہے کہ میں مدینہ پہنچ پاؤں گا۔ اس نے نمبر پلیٹ پہ کالا کپڑا لگا دیا تاکہ کیمرے میں، اور وہ جو بھگائی ہے اس نے، اور وہ جو راستے میں روکنے کے لیے آ رہی ہوتی ہیں ان کو بھی اڑاتا ہوا نکل گیا۔ وہ جب نمبر ہی ٹریس نہیں ہو رہا اس کا، تو ایسے بھی ہوتا ہے بعض دفعہ۔ تو جہاز میں پہلا جھٹکا آیا، کوئی بھی اللہ کو یاد نہیں کر رہا۔ ارے ایئر ہوسٹس نے بتایا کوئی نارمل تھوڑا سا سیٹ بیلٹ باندھ لیں، وہ جو ٹھش پش اس نے کرنی تھی کر دی، 2-3 دفعہ ٹھش پش کر کے وہ نکل گئی۔ آگے گئے ہیں تھوڑا اور، پھر اور، پھر اور، او بھائی پھر جو جہاز نے ہچکولے کھانا شروع کیے ہیں، اب طبیعتیں خراب ہونا، وہ جو اوپر سے چیزیں گرنا شروع ہو گئی نا مجھے جنید جمشید یاد آیا۔ میں نے کہا اللہ بچا لے تو زیادہ خوشی ہوگی، بچ جائیں تو باقی تیرے ہاتھ میں، مانگنی تو اللہ سے عافیت چاہیے نا، اللہ زندگی دیتے، ہم تو محتاج ہیں نا، اللہ کے سامنے فنٹر گیری چھینی، اللہ تیری مرضی، مارنا ہے مار دے، میں موت سے تھوڑی ڈرتا ہوں۔ یہ بھی بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں، میں موت سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں، یہ نہیں اللہ کو پسند ہے۔ اللہ پیسہ دینا ہے دے، نہیں دینا نہیں دے۔ ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا، میرے گھر میں اگر 80 دن نہ جلے تو کیا ہو گیا؟ اللہ کو تو محتاجی پسند ہے بھائی، گڑ گڑاؤ، مانگو اس سے۔ تو میں نے بھی دعا مانگی اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ لیکن ویسے ایک آپ کو بات بتاؤں، جہاز کی موت ہوتی بہت آسان ہے، اس میں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ٹرین سے آدمی ٹکراتا ہے نا، پتہ نہیں کون سی کدھر سے جا کے کٹے، کون سا سر پچ کے، بس میں جائے ٹانگ پھنس گئی کھڑکی میں، بہت بھیانک موت ہے۔ جہاز میں ایسی موت ہوتی، میں نے تو جہازوں کے انجینئروں سے بھی دوستی ہے، پائلٹوں سے بھی، وہ کہتے ہیں جہاز میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، فوراً پہنچ گئے دوسرے جہان میں وہ جو تھوڑی میں تھوڑا ہل رہا ہے اس کا تو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، لیکن جب ٹکراتا ہے نا، اللہ نہ کرے، تو یا جیسے ہی اس کی اسپیڈ کم ہوئی یا کسی سے ٹکرایا تو ہماری کھوپڑی ہمارے تن سے فوراً سے پہلے جیسے سر قلم کر دیا کسی کا، تو ایک دم مر جاتا ہے۔ اس لیے زیادہ ٹینشن نہ لیا کریں۔ تو اب وہ جب ہلنا شروع ہوا تو شروع میں تو لوگ انجوائے کر رہے ہیں بھائی، کوئی اخبار پڑھ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے، کوئی فلم دیکھ رہا ہے، جو بھی موبائل پہ لگے ہوئے ہیں۔ جب زیادہ ہلنا شروع ہوا ہے نا تو اللہ اللہ کی آوازیں آنا شروع۔ میں نے کہا اب دیکھو یہ انسان کتنا نالائق ہے، اللہ نے اتنے جھٹکے دیے، اب بول اللہ نہیں، ابھی تک نہیں۔ اخبار، پب جی، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں۔ وہ جب چیزیں گرنا، وہ ایئر ہوسٹس وہ جو پانی وانی لے کر آتی ہے نا، وہ بھی دھڑام سے ادھر کو نیچے، جب اتنی حالت ہوئی ہے
وہ ایئر ہوسٹس سے بولے ایکچولی کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں. لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کو تو یہ سکھا کے بھیجا جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے بولنا ہے کہ کچھ نہیں ہوا, کیونکہ ان کو تو تنخواہ اس چیز کی مل رہی ہے نا. کیونکہ اب اگر کچھ ہو یا نہ ہو آپ کے چیخنے سے ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جہاز کے عملے کو سکھایا جاتا ہے کہ چاہے تباہ بھی ہو جائے نا, کچھ بھی ہو جائے, آپ نے یہی بولنا ہے کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. وہ 50-50 کی طرح بالکل, کہ وہ کمنٹری کر رہا ہے سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے بہت اچھا کھیل رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں میں یہ کہاں کھیل رہا ہے ہاکی میں, کہہ رہے ہیں بہت, میں تو یہ بولوں گا یہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. جو آڈینس بیٹھے ہوئے تھے تماشائی, انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں, اس نے کہا جہنم میں جاؤ تم لوگ, لیکن یہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. پھر پیچھے دکھایا کہ اس کے کسی نے بندوق رکھی ہوئی ہے, یہاں پہ بندوق رکھی ہوئی ہے. تو ایئر ہوسٹس نے تو یہی بولنا ہے کہ نارمل ہے کچھ بھی نہیں, اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے اس کی, کیونکہ اگر لوگ چیخیں گے چلائیں گے تو پہلے ہی جہاز تباہ ہونے کا خطرہ ہے نا, پائلٹ پہ کو ٹینشن دیں گے لے جا کے. تو اب کیا ہے کہ جی وہ جب 2 گھنٹے میں زیادہ ہی ہو گیا, اب چیزیں گرنا شروع ہو گئیں, تو پھر سب کو اللہ یاد آنا شروع, پھر لا الہ الا اللہ, پھر لا الہ, ختم نبوت کا عقیدہ زندہ باد. کوئی بھروسہ نہیں تھا, تحفظ ختم نبوت کے نعرے لگنا شروع ہو جاتے. مجھے بڑی برے تو میں نے کہا دیکھو انسان کتنا کمزور ہے, 2 منٹ لگتے ہیں اس کی ہوا نکلنے میں, فنٹر گیری ختم ہونے میں کتنے 2 منٹ لگتے, ورنہ کیسے 3 پیس سوٹ ٹائی میں ایسا فنٹر بن کے بیٹھا ہے. تھوڑی دیر پہلے کوئی مولوی اس کو آ کے بولتا ہے کبھی اللہ کا نام بھی لے لیا کرے گا, دفعہ یہاں سے, تم لوگ کو اللہ اللہ کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے. گورا دیکھو کہاں پہنچ گیا چاند پہ, چاند سے بس تھوڑا سا نیچے سے وہ چھلانگے لگا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور تم کیا اللہ اللہ صبح تسبیح پڑھا کرو, شام کو لا الہ الا اللہ پڑھا کرو, کیا تم لوگوں نے. تو بھائی جب ایک چپت پڑتی ہے تو اچھوں کو بھی اللہ یاد آتا ہے.